حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمتہ علیہ کے پاس جب کوئی بھی شخص دینی یا دنیاوی مشکل لے کر آتا تو وہ اسے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے۔ عام طور پر صبر کرنے کی تلقین فرماتے اور نماز پڑھنے کی ہدایت فرماتے۔ ایک روز ایک شخص نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا حضرت، میں بے حد تنگ دست ہوں، گھر میں عام طور پر فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور پھر اسے ہدایت کی کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ جمعہ پڑھ لیا کرو۔ ایک دن حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ادھر آ نکلی۔ ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی عورت اپنی درد بھری کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا، میرے باپ دادا دودھ کا کام کرتے تھے۔ شوہر کے مرنے کے بعد اب یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، لیکن چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دودھ انہیں دے دیا جائے۔ دودھ دینے کے بعد جب قیمت مانگی تو انہوں نے بے رحمی سے جواب دیا کہ ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ جب میں نے دودھ مفت دینے سے انکار کیا تو انہوں نے بد دعا دی، جس سے تمام برتن کیڑوں سے بھر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب چند جوگی میرے گھر آئے اور کہا، گرو کا کہنا ہے کہ اگر میں ان کو دودھ نہیں دوں گی تو سارے جانور مر جائیں گے۔ چنانچہ مجبوراً میں اپنے جانوروں کا سارا دودھ ان جوگیوں اور جادوگروں کو دے آتی ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ نے دکھی ہندو عورت کا ماجرا سن کر کہا کہ تمہارے دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ اس پر عورت نے کہا، میرے دکھوں کو چھوڑیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، وگرنہ وہ جادوگروں کا ٹولہ آپ کو بھی پریشان کرے گا۔ اس پر حضرت بابا فرید نے اس عورت سے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں کی بجائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو تم بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے اور جانور بھی۔ اس پر عورت بولی، آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے روز یاد کرتی ہوں لیکن میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہوا۔ حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ وہ کسی انسان کے کام کیسے آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سارے جہاں کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم بھی اس خدا کو پکارو، وہی تمہیں ان ظالم جوگیوں سے نجات دے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دور سے جادوگر کے چیلے آتے دکھائی دیے۔ وہ عورت گھبرا کر حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ یہی جادوگر کے وہ چیلے ہیں جو شاید میری تلاش میں ادھر آ نکلے ہیں۔ عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان کو جواب دے لوں گا۔ اسی اثنا میں جادوگروں کے چیلے آتے ہی غضبناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ اس پر بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور زمین پر ایسے گڑ گئے جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی بھی ادھر آ نکلی، انہیں بھی حضرت بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔
جیسے انہیں کسی مقناطیس نے جکڑ لیا ہے۔ آخر کار جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا اور اپنے چیلوں کو بیٹھے دیکھ کر چیخنے لگا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز پر چیلے خاموش رہے۔ اس پر حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے۔ کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب کوئی منتر نہیں چلیں گے، کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر ذہنی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کی تمام قوتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم انہیں لے کر دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق خدا کو تنگ نہ کرو، وگرنہ یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ اس واقعے کا سارے علاقے میں خوب چرچا ہوا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔